أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الهوال مقتحم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا من يغسلك يا رسول الله قال رجال من أهل بيتي الأدنى فالأدنى ما ملائكة كثيرة يرونكم من حيث لا ترونهم قلنا من يصلي علي قال إذا اغتسلتموني وحنستموني وكفنتموني فضعوني على سريري هذا على شفير قبري ثم اخرجوا عني ساعة فإن أول من يصلي علي جبريل عليه السلام ثم ميكائيل عليه السلام ثم إسرافيل عليه السلام ثم ملك الموت مع جنوده من الملائكة ثم لا يصلي علي أهل بيتي ثم ادخلوا علي أفواجا وفرادا قلنا فمن يدخل قبرك قال أهلي مع ملائكة كثير يرونكم من حيث لا ترونهم باقی طبرانی ان کتابوں میں یہ روایت مفسر آتی ہے. اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ فرماتے ہیں کہ لما ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت بیماری مرض زیادہ بڑھ گیا, اب احساس ہونے لگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے. جی ہاں, تو کہتے ہیں جب صحابہ کرام کو اب بہت ہی فکر ہوئی تو مختلف خیالات ان کے دل میں آتے تھے. تو کہتے ہیں قلنا, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نے ہمت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا, دریافت کر لیا, قلنا من یغسلک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا, یہ پوچھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمت کر کے پوچھا کہ آپ کو غسل کون دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم من یغسلک یا رسول اللہ قال رجال من اہل بیتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ میرے گھر کے وہ آدمی جو نسب میں مجھ سے زیادہ قریب تر ہو. الادنا فالادنا کا معنی یہی ہے, رجال من اہل بیتی الادنا فالادنا, یعنی میرے ساتھ رشتہ داری میں جو زیادہ قریب ہے مجھ سے وہ مجھے غسل دے. جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ کہتے ہیں کہ وہ, اور کہتے ہیں کہ وہ بھی ہوں گے مع ملائکۃ کثیرہ, اور وہ اکیلے نہیں ہوں گے, ان کے ساتھ بہت سے فرشتے بھی ہوں گے مجھے غسل دینے کے لیے آئیں گے. وہ غریب فرشتے یرونکم, تم کو دیکھیں گے وہ, من حیث لا ترونہم, تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. پھر اس کے بعد ہم نے سوال کیا کہ من یصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی نماز کون پڑھا ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ آپ جب اللہ جل شانہ کے یہاں جائیں گے, جنازے کی نماز ہوتی ہے, تو آپ کے لیے جو ہے وہ جنازے کی نماز کون امام بنے گا اور کون پڑھا ہے. جی, یہ بہت بڑا مسئلہ تھا, اس لیے کہ امام بننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک جسم مبارک سامنے رکھا ہوا ہے, اور پھر کوئی امام بنے, تو جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ آ گیا کہ آپ کی نماز کون پڑھا ہے. اصل میں جنازے کی نماز جو ہے وہ میت کے لیے جو ہے وہ سفارش ہوتی ہے. پہلے بتا چکا ہوں کہ پہلے آدمی اپنے گناہوں سے معافی مانگے, اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا, پھر میت کے لیے اس کے اندر دعا آتی ہے کہ اللہ ان کی بخشش فرما. تو اس طریقے سے نماز کون پڑھائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جنازے کی نماز تو ہوگی لیکن فرق ہوگا. کہتے ہیں کہ اذا اغتسلتمونی, جب تم مجھ کو غسل دے کر فارغ ہو جاؤ اور مجھے
خوشبو لگا دو، مجھے کفن پہنا دو، کفن تمونی فضعونی علی سری، تو میرے تخت کے اوپر، یعنی وہی جو غسل دینے کا ہے نا تخت، اس کے اوپر مجھے رکھ دو. اور یہ جو ہے میرا، یعنی یہ تخت کون سا ہوگا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہوں گے. جب غسل اور کفن سے سب فارغ ہو جاؤ تو میرے کو اس پر لا کر رکھ دینا. جی. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ میں میری قبر کے قریب جو ہے وہاں، یعنی اس کو بچھا دینا. ثم اخرجوا عنی ساعۃ، پھر تم ایسا کرنا کہ یعنی وہاں سے ہٹ جانا سب لوگ تھوڑی دیر کے لیے. ثم اخرجوا عنی ساعۃ، بالکل مجھے اکیلا چھوڑ دینا. فإن أول من يصلي علی جبریل، سب سے پہلے جبریل السلام میری جنازے کی نماز پڑھائیں گے نہیں، کیا کریں گے؟ پڑھیں گے. جی. من یصلی، جبریل السلام میری نماز پڑھیں گے. ثم میکائیل، پھر جو ہے میکائیل السلام میری جنازے کی نماز پڑھیں گے. ثم اسرافیل، پھر کہتے ہیں اسرافیل السلام. ثم ملک الموت، یہ چار اہم فرشتے ہیں. یہ باری باری، یہ بھی ایک ساتھ نہیں، جماعت نہیں کریں گے، کوئی اس میں امام نہیں بنے گا. جبریل السلام پڑھ کر فارغ ہو جائیں گے تو میکائیل السلام پڑھیں گے، اس کے بعد اسرافیل السلام پڑھیں گے، اس کے بعد ملک الموت پڑھیں گے جنازے کی نماز. اور ان کے ساتھ کہتے ہیں مع جنود من الملائک، بہت سارے فرشتے بھی ہوں گے جو باری باری آ کر نماز پڑھیں گے. تو تم لوگ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جانا. پھر اس کے بعد یہ تمہیں اطمینان ہو جائے کہ فرشتوں نے نماز پڑھ لی، یعنی ایک اندازہ وقت کا ہو جائے، تو ثم یصلی علی اہل بیتی، پھر میرے گھر والے لوگ مجھ پر نماز پڑھیں گے. وہ بھی امام کوئی نہیں بنے گا، جماعت نہیں، الگ الگ. یہ اور پھر تمہاری باری آئے گی. ثم ادخلوا علی افواجا و فرادا، پھر تم لوگ داخل ہونا، جتنی اندر داخل ہو سکے کمرے میں سمائے، لیکن اس میں جماعت نہیں ہوگی، بلکہ ہر ایک آدمی کیا کرنا، الگ الگ اپنی نماز پڑھ لینا. اور پھر سوال کیا کہ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ تو کہا میرے گھر والے، اہل بیت. اور اس کے ساتھ ساتھ مع ملائکۃ کثیرین، بہت سے فرشتے، یرونکم من حیث لا ترونہم، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ تم کو دیکھیں گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز، آپ نے اوپر جو ہے غسل کا پڑھا، یہ نماز کا پڑھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے ساتھ پہلے سے عرض کر چکا ہوں کہ بشری تقاضے بھی رکھے اللہ تعالیٰ نے، اور حضور کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو صاف فرما دیا تاکہ امت شرک نہ کرے. بہت سارے معجزات کو دیکھ کر شرک نہ کرنے لگے، اللہ نہ کہنے لگے رسول کو. اس لیے پھر فرما دیا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم انسانوں میں سے میں نے پیدا کیا ہے. تو بشری تقاضے بھی رکھے. ابھی آپ کا درد سر بھی ہو رہا ہے اور درد سر برابر ہو رہا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ جل شانہ کے یہاں جو جانے کا دن ہے وہ منڈے آتا ہے، سوموار ہے. تو اس دن جو ہے اس کی کچھ وقت پہلے، یعنی 2-3 دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اب میں آخری ایک بیان دے دوں میرے صحابہ کو. سب کو جمع کیا، سب جمع ہوئے مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں. بڑا عجیب منظر تھا، یعنی کانپتے فکر مند، کوئی کسی سے زیادہ بولتا نہیں ہے، بات نہیں کرتا ہے، غمگینی چھائی ہوئی ہے، اور سب کو یہ احساس ہوا کہ آخری بیان کے لیے بلایا ہے. لیکن سر مبارک کے اندر بہت سخت درد تھا. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہے اور مجھے جانا ہے ممبر پر. تم ایسا کرو، تمہارے اندر جتنا زور ہو اتنا زور سے پٹی باندھو سر کے اوپر، جتنا زور ہو لگاؤ، دیکھو کتنا درد سر ہوگا. تو یہ عوارضات جو انسانوں کو پیش آتے ہیں وہ آپ کو کوئی چیز لگی تو خون بھی نکلا، کبھی آپ گر بھی گئے، ایک طرف تو یہ ہے، اور ایک طرف ایسے معجزات. اس لیے تو یہاں آ کر انسان جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے جب صاحب علم کے پاس نہیں بیٹھتا ہے یا علمی باتوں کو نہیں جانتا ہے تو یہ خود دل میں گھلنے لگتا ہے کہ کار میں چھپے اور راستے میں یہ معجزہ ہے کہ سوکھی ہوئی بکری سے دودھ نکالا، اتنا نکالا کہ جو ہے ساری جماعت نے بھر کر پیا، جتنے سفر کے اندر تھے وہ گھر والے. ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، ایک طرف یہ ہو رہا ہے کہ کبوتری نے انڈے دے دیے غار میں، اور ایک طرف جو ہے وہ کتنے تھکا کر پوری رات محنت کر کے اوپر چڑھے. ایک طرف یہ ہے کہ اندر میں سے سانپ نکلا بہت بڑا، اور اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ڈسا، جنگلی سانپ، تو ایک دم آپ کا کلر جو ہے بدل گیا، زہر لگ گیا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو سر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں تکیہ وکیہ کوئی نہیں تھا، تو وہ رضی اللہ تعالیٰ کی جان کے اوپر تھا، پاؤں کے اوپر. تو وہ پھر بھی نہیں چاہتے تھے کہ میں حضور کو اٹھاؤں اور نیند بگاڑوں، کیونکہ تو لیکن بہت زیادہ تکلیف ہوئی تو آنکھ میں سے بے تحاشا آنسو نکلے گرم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رخسار مبارک پر گرے تو ایک دم جگ گئے. لکھا ہو کر کیا ہے؟ تو پھر بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ انگوٹھا جہاں رکھا ہے وہاں مجھے ایک سراغ باقی تھا، سانپ نے ڈسا ہے، تو آپ نے میں ہٹا لو پاؤں، ہٹا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب مبارک نکالا ایسا کریے اور اس انگوٹھے کے اوپر جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں لگا دیا. تھوڑی سی دیر کے اندر نہ زہر ہے نہ کچھ، ہوش ہے بالکل، سارا زہر اتر گیا. ایک طرف یہ معجزہ اور ایک طرف جو ہے آپ دیکھتے ہیں یہ تکلیف. تو بشری تقاضے بھی رکھے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ ہر موقع پر بتا رہے ہیں کہ تم بشر کا معنی تمہارے جیسا بشر نہیں سمجھنا، سمجھے نا. پتھر میں فرق ہے. ایک پتھر یہ راستے میں پڑے ہوئے ہیں، لے جاؤ بات قیمتی ہے، جیب میں بھر کر گھر لے جاؤ، کیا کرو گے. اور ایک پتھر وہ ہے جو جس کو کوہ نور ہیرا کہتے ہیں، وہ بھی پتھر ہے. تو اسی طریقے سے بشر میں بشر تو ہے، لیکن اللہ جل شانہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کیئرفلی رہنا، نہ خدا ماننا، خدا نہ ماننا، یہ تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، اور نہ تمہارے جیسا ماننا ان کو. کیوں کہ دیکھو یہ ایسا ہو رہا ہے. کس طریقے سے کہ لعاب مبارک لگایا، کسی کی آنکھ گئی ہے اور یوں لگایا، آنکھ سے نظر آنا شروع ہو گیا. تو یہ ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری مرتبہ میں بھی اللہ جل شانہ نے جو اعزاز دیا وہ بہت بڑا اعزاز دیا. اور ہمارا سب کا یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں تو افضل ہے ہی ہے، لیکن تمام فرشتوں میں بھی سب سے افضل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء میں بھی افضل ہے. انسانوں میں تو ہے، انبیاء میں. بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا سا لفظ ہے، بس وہ زندگی بھر طالب علمی کے زمانے سے میں نے یاد کر لیا ہے، پڑھتا تھا تب اسٹوڈنٹ. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بعد از خدا، ان کو ایک مرتبہ کسی نے کہا آپ سیرت بیان کرو، تو کھڑے ہو گئے اور خطبہ پڑھا اور کہا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بیٹھ گئے. کہا میں نے پوری سیرت بیان کر دی. اللہ جل شانہ کے بعد اگر کوئی ہے تو کیا ہے؟ یہ اعزاز ہے اللہ جل شانہ. قرآن حکیم کے اندر آپ پڑھو گے، تلاوت کرتے ہو، اچھا ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کی طرح کرتا ہوں. انبیاء کرام کو خطاب کرتے ہیں اللہ جل شانہ، ہے نا، تو نام لے کر کرتے ہیں، یا بنی آدم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ. سمجھے؟ بہت سی جگہوں کے اوپر یہ انبیاء کرام کے نام کے ساتھ ان کو خطاب کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نام کے ساتھ کبھی خطاب نہیں کیا اللہ پورے قرآن پاک میں. جہاں بھی آیا ہے تو یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ سورہ احزاب کے اندر ہے نا، خاص خطاب ہے. کبھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ خطاب کرتے ہیں یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون. یہاں رسول کبھی نبی، کبھی رسول، کبھی یہ نہیں کہا اے محمد. پورے قرآن پاک میں آپ یا محمد دیکھو گے نہیں. نام آیا ہے آپ کا 4 جگہ پر نام آیا ہے. ایک جگہ پر محمد آپ کا نام آیا ہے، اور 3 جگہ پر، ایک جگہ پر احمد نام آیا ہے، اور 3 جگہ پر محمد آیا ہے. لیکن وہ خطاب کر کے نہیں ہے، وہ بیان کیا اللہ جل شانہ نے. اور یہ بہت ضروری تھا تاکہ کوئی دوسرا نہیں نہ بھاگے کہ مجھے یہاں نبوت ملی تھی، ان کا نام نہیں ہے. تو آپ نے اللہ جل شانہ اما محمد اللہ رسول ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یہ احمد آپ کا نام ذکر کیا، احمد اور محمد دونوں. لیکن کبھی کسی چیز میں خطاب کرنے کہ یا محمد نہیں کہا، جیسے کہ کہا یا موسیٰ. اب آج بھی آپ نے سنا قرآن پاک کی جو ہے تلاوت کے اندر کہ یا موسیٰ کئی مرتبہ آیا، اور یا ابراہیم کئی مرتبہ قرآن پاک میں ہے، یا عیسیٰ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب بھی کوئی کہنے آیا تو یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول بلغ، اے نبی تبلیغ کرو، پہنچاؤ. اے رسول محمد نہیں کہا، یا محمد بلغ نہیں کہا. یا ایھا النبی حرض المؤمنین، اے نبی مومنین کو ابھارو. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. جہاں بھی کہا آپ کو خطاب کیا تو نبی کے ساتھ یا رسول کے ساتھ، نام کبھی نہیں لیا. یہ محدثین نے لکھا ہے کہ بہت بڑا اعزاز ہے اگر غور کرے تو، کہ پورے قرآن پاک کے اندر یا محمد کر کے کبھی خطاب نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. حق تعالیٰ جل شانہ کر سکتے تھے، اپنا محمد صلی اللہ کے بندے ہیں، لیکن پھر بھی کتنا پیار اور کتنی محبت ہے. یہیں سے معلوم ہوا کہ بڑے لوگوں کو ان کا
دیکھ کر القاب اگر استعمال کرے تو اچھی بات ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اللہ جل شانہ نے عزت فرمائی۔ تو میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں۔ حق تعالیٰ جل شانہ بس ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم کو اللہ جل شانہ نے یہ جو دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے تو وہ جو ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان ہو غیر رمضان ہو، تلاوت قرآن و درود شریف یہ تو دونوں کو لازم پکڑنا۔ ایسا نہیں کہ ہاں کمی زیادتی ہو جاتی ہے، رمضان میں کچھ بڑھ جاتا ہے تلاوت، لیکن 12 مہینے میں پوری زندگی میں تلاوت قرآن اور درود یہ کبھی چھکنا نہیں چاہیے، ہر روز کا معمول ہونا چاہیے۔ درود پاک تو صبح شام پڑھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اتنا پڑھے کہ پڑھتے پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر خوب بڑھ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں بھی جو سنت چھٹی ہو تو اس کے لیے اللہ جل شانہ سے دعا کرے کہ یا اللہ یہ سنت چھوٹ رہی ہے مجھے عطا فرما دے۔ انشاءاللہ اللہ جل شانہ کیا کر دیں گے، عطا فرما دیں گے اور عطا فرما دیں گے، اور اتنی محبت کریں گے انشاءاللہ۔ بہت سی چیزیں بیان کر چکا ہوں، ابھی کچھ دن باقی ہے تو اور چیزیں بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ جل شانہ آپ کو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ اور بھائی رمضان مبارک میں ایسا نہیں ہے کہ آپ درود پاک کو چھوڑو، درود پاک کو ضرور پڑھتے رہو۔ رمضان کے علاوہ میں جو معمول تھا، بلکہ میرا تو یہی مسلک ہے، میرا مسلک نہیں بزرگوں کا مسلک ہے، میں ان سے میں نے اپنا مسلک لیا ہے کہ رمضان مبارک کے علاوہ جتنا درود پڑھتے تھے رمضان میں اتنا تو ضرور ہونا چاہیے، اور اگر کچھ بڑھ جائے تو اور بات ہے، لیکن چونکہ رمضان کو خاص مناسبت تلاوت قرآن سے تو اس میں بھی جو ہے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، درست سے بھی پڑھنا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں جو ہے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوب دعا کیجیے، بسم اللہ۔ یہ ایک حدیث پاک پڑھی، بعد صحابہ نے گزارش کی کہ ہم لوگ جو ہے وہ صبح کی مجلس کے اندر چونکہ دور رہتے ہیں تو وہاں نہیں آ سکے، کیونکہ اذان ہونے کے بعد فوراً 5-10 منٹ میں نماز کھڑی ہو جائے، تو کہا ہم صبح کی مجلس میں شریک نہ ہو سکے، اور ہمیں جو ہے یہ بہت بڑا افسوس ہو کہ 40 حدیث، تو آج سے انشاءاللہ 40 حدیث اب ایک ہوئی، آپ لوگوں کی دعاؤں سے پوری کریں گے۔ جو دور والوں کو شکایت ہے نا کہ ہم فجر میں حاضر نہ ہو سکے، اور پھر جو لوگ فجر میں حاضر ہوئے تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، ان کا 9 حدیث ہوئی ہے، وہ زیادہ ہو جائے گی ان کی، لیکن ان کا کیا ہو جائے گا پورا حدیث پاک کا پڑھنا پڑھانا، یہ تو بہت بڑا کام ہے۔ چلتے رہیں گے، آخر میں اگر کچھ باقی رہ جائے گی تو انشاءاللہ ترجمہ کرتے ہوئے حدیث پاک کر دیں گے۔ یہ کس کا منصب ہے کہ حدیث پاک؟ قاضی ایاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں غالباً لکھا ہے کہ ہاں یہ بہت بڑے بزرگ جاتے، آپ لوگ مراکش تو آج کل بہت زیادہ جاتے ہو، تو وہاں بھی جاؤ ان کی قبر کے اوپر۔ میں حال کے سفر میں گیا تھا، بہت بڑے بزرگ اللہ والے ہیں۔ قاضی ایاض تو بہت مشہور ہے، خاص کر کے عاشقان رسول میں بہت مشہور ہے، اس لیے کہ درود پاک کے متعلق جو ہے ان کی کتاب بڑی عجیب ہے۔ تو ان کا وہاں ایک کتب خانہ بھی ہے، اندر سے تو دیکھنے کا نہ ملا، باہر سے دیکھا، اندازہ ہوا کیسا چھوٹا سا، وہیں بیٹھ کے وہیں قبر بھی ہے۔ تو انہوں نے کسی جگہ پر لکھا کہ ایک صاحب جن کا نام بھول رہا ہوں میں، نام بھی ہے اس کے اندر، تو اللہ جل شانہ کے سامنے مرنے کے بعد وہ پیش ہوئے، اور وہ کام کیا کرتے تھے، حدیث پاک سناتے تھے لوگوں کو۔ تو اللہ جل شانہ کے سامنے پیش، اللہ جل شانہ ان کا نام شاہزان بتایا یا کچھ بتایا، انشاءاللہ پھر بتا دوں گا آپ کو نام۔ ان کو پوچھا کہ تم تقریر کرتے تھے، وعظ کرتے تھے؟ کہا ہاں۔ ابھی کہنا وہاں تو کوئی جھوٹ تھوڑا بولنا۔ کہا تم لوگوں کو دنیا سے بے رغبتی کی تعلیم دیتے تھے اور خود تم دنیا کی طرف رغبت کرتے تھے، کہہ دیا نہیں کہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ ہوتا ہے، اور تم خود جو ہے۔ تو کہا ہاں یا اللہ، وہاں تو کوئی نہیں۔ تو کہا یہ کیسا؟ تو کہا یا اللہ یہ میں اس کو قبول کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ہر مجلس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کا نام اور آپ کا درود، ان کے اوپر درود پڑھتا تھا اور مجمع کو پڑھاتا تھا۔ تو فرشتوں کا لے جاؤ ان کو آسمان کے اوپر، فرشتوں کے اندر کرسی بٹھاؤ، وہ حضور پر درود پڑھے وہاں۔ دیکھا آپ نے کتنا بڑا مرتبہ۔ تو سننے والوں کو بھی اور پڑھنے والوں کو بھی اللہ جل شانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا
نبینا مولانا محمد وسلم۔ یا الہ العالمین قبول فرما، سارے بیٹھنے والوں قبول فرما۔ مولا کریم ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، معاف فرما، ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ یہ مجلس جو ہے بڑی یا اللہ بہت ہی بلند ہے، مجلس کرنے والے اور سننے والوں کے ذریعے سے نہیں، لیکن مولا کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ بہت بڑے ہیں اللہ، تو نے ان کو بہت بڑا پیدا فرمایا۔ مولا کریم اس میں ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ادب کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کو بھی قبول فرما، سننے والوں کو قبول فرما، اور ہماری غلطیاں یقیناً کہنے والے کی بھی غلطیاں، سننے والوں سب کی ہماری غلطیوں کو معاف فرما یا اللہ۔ پیچھے جو کچھ گناہ ہو گئے ہیں وہ سب معاف فرما یا اللہ۔ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، اور آپ نے وعدہ فرمایا ہے کہ کسی کی بھی قسم کا تم نے کوئی گناہ کیا ہو، لیکن جب تم دنیا میں جیتی جاگتی آنکھ کے ساتھ جب تم نے معافی مانگ لی تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ خصوصاً یا اللہ رمضان مبارک میں آپ معاف فرما دیتے ہیں یا اللہ۔ ہماری یہی التجا ہے یا اللہ، ہمیں روزانہ معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما، اور یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، گھروں میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، ہماری جائز حاجت پوری فرما، ہماری جائز حاجت پوری فرما۔ مولا کریم بیٹھنے والوں میں یا اللہ کسی بھی قسم کا کوئی بیماری کے اندر ہوئی، مولا کریم بدن کے کسی بھی حصے کے اندر، مولا کریم تو علام الغیوب ہے، سب کی بیماریوں کو جانتا ہے، پیٹ میں، کمر میں، سر میں، پاؤں میں، جہاں بھی کوئی، مولا کریم اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرما یا اللہ، شفا عطا فرما۔ اتنے روزوں کی رکھنے کی توفیق عطا فرمائی یا اللہ، یہ محض آپ کے فضل و کرم سے ہوا، ہمارے کرنے سے نہیں ہوا۔ مولا کریم قبول فرما۔ ہمارے روزوں میں یا اللہ جو غلطیاں روزانہ ہو جاتی ہے، یقیناً ہو جاتی ہیں، کسی دن ہم غروب کے وقت یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے روزہ مکمل کیا یا اللہ، ہر دن ہو جاتی ہے یا اللہ۔ اپنے فضل و کرم سے جیسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، ایسے اپنے فضل و کرم سے اللہ معاف فرما دے یا اللہ۔ سب تہیوں کو معاف، سب روزوں کو قبول فرما یا اللہ، سب روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما یا ارحم الراحمین۔ اور خصوصاً ہمارے ماں باپ جو آخر میں پہنچ چکے ہیں یا اللہ، ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما یا اللہ۔ وہ ٹکٹکی باندھے ہوئے عالم برزخ سے اپنی اولاد کی طرف نظر کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتی ہے یا نہیں یا اللہ۔ ہمارے مرحومین ماں باپ کے لیے مولا کریم آپ کے دربار میں التجا کرتے ہیں یا اللہ، صبح ہونے سے پہلے ان کی مغفرت فرما یا اللہ، صبح ہونے سے پہلے ان کی مغفرت فرما یا اللہ۔ صبح سحری کا وقت یا اللہ قریب ہے، اس سے پہلے ان کی مغفرت فرما۔ کسی بھی قسم کے گناہ ہو یا اللہ معاف فرما یا اللہ، معاف فرما یا اکرم معاف فرما یا اللہ۔ جن بیویوں کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے یا اللہ، ان جو بیویاں زندہ ہیں ان کو توفیق عطا فرما دے کہ اپنے شوہروں کی تمام لغزشوں کو، تمام غلطیوں کو معاف فرما دے، ان کے منہ سے نکلوا دے کہ یا اللہ میں نے اپنے شوہر کی تمام غلطیوں کو معاف فرما دیا اور تو اس کو قبول فرما۔ اسی طریقے سے جن شوہروں کی بیویاں آخرت میں پہنچ چکی ہے ان شوہروں کو یا اللہ توفیق عطا فرما۔ اگر یا اللہ یہ دعا سن رہے ہیں تو اسی وقت ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ شوہر لوگ اپنی بیویوں کے متعلق اللہ جل شانہ کے دربار میں یہ التجا کرے کہ یا مولا کریم تو ان کو معاف فرما دے۔ اسی طریقے سے مولا کریم دوسری صورت میں بھی دعا مانگتے ہیں کہ جن کی طلاقیں ہو چکی ہیں مولا کریم تو طلاق شدہ بھی یا اللہ جانبین کا جوڑا ایک دوسرے کو معاف فرما دے۔ مولا دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، اصل کام آخرت کا ہے۔ مولا کریم سب مسلمان ہیں یا اللہ، سبھی کو مولا کریم آخرت میں اللہ خوشنو ہو کر اٹھا مولا کریم یا ارحم الراحمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فعل میں ہماری دعاؤں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر